یہ ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، ماں کی قیمت۔ رات بہت ٹھنڈی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا گلیوں میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے کچے گھر کے اندر ایک ماں اپنے کمبل میں لپٹی بیٹھی تھی اور اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بیٹا علی سو رہا تھا۔ گھر میں کچھ خاص نہ تھا، نہ اچھا فرنیچر نہ قیمتی چیزیں، بس ایک چولہا، چند برتن اور ایک پرانی چارپائی۔ لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی، ماں کی محبت۔ علی کا باپ کئی سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے علی کی ماں زینب نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی، مگر علی کے سامنے ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی۔ بیٹا، تم بڑے ہو کر کچھ بننا، تاکہ تمہیں میری طرح محنت نہ کرنی پڑے۔ علی بچپن میں یہ بات سن کر ہنس دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہونے لگا، اسکول جانے لگا۔ ماں ہر روز اس کے لیے لنچ تیار کرتی، چاہے اس کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنا حصہ بھی علی کو کھلا دیتی اور کہتی، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کئی دن آدھا پیٹ کھاتی تھی۔ ایک دن اسکول میں علی کے دوست نئے کپڑے پہن کر آئے۔ کسی کے پاس مہنگا بیگ تھا، کسی کے پاس خوبصورت جوتے۔ علی نے اپنے پرانے جوتوں کی طرف دیکھا، جو کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اداس ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے ماں سے کہا، اماں، مجھے بھی نئے جوتے چاہئیں، سب کے پاس ہیں۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خواہش صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ جلد لے دیں گے بیٹا۔ مگر اس کے دل میں درد اٹھا، کیونکہ اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہ تھا۔ اگلے دن زینب نے 2 گھروں کے بجائے 4 گھروں میں کام کیا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، کمر درد کرنے لگی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور علی کے لیے نئے جوتے خرید لائی۔ جب علی نے وہ جوتے دیکھے، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اماں، یہ میرے لیے؟ ماں نے پیار سے کہا، ہاں بیٹا، تمہارے لیے۔ علی خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اس نے یہ نہ دیکھا کہ اس دن اس کی ماں نے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ سال گزرتے گئے، علی نے پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اب وہ ایک بڑے شہر میں رہنے لگا۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے بال سفید، ہاتھ کمزور اور آنکھوں کی روشنی بھی مدھم ہو گئی تھی۔ وہ اکثر علی کو یاد کرتی، مگر علی مصروف رہتا۔ کبھی کبھار فون کر لیتا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو گیا۔ ایک دن علی کے دفتر میں ایک تقریب تھی۔ سب لوگ اپنے والدین کے ساتھ آئے تھے۔ کسی کی ماں خوبصورت لباس میں تھی، کسی کے والد بڑے فخر سے کھڑے تھے۔ علی اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ایک دوست نے پوچھا، تم اپنی ماں کو کیوں نہیں لائے؟ علی تھوڑا جھجکا اور بولا، وہ گاؤں میں ہیں، اور ویسے بھی وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسی رات علی کو اپنی ماں کی یاد آئی۔ اس نے کئی دنوں سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے فون ملایا، مگر فون بند تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، مگر پھر سو گیا۔ اگلے دن اسے گاؤں سے ایک کال آئی، بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر علی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہی پرانا کچا گھر سامنے تھا، مگر آج وہ اور بھی سنسان لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، سانسیں مدھم تھیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، ماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ علی، تم آ گئے۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی، مگر محبت ویسی ہی تھی۔ علی ماں کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ گیا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ علی رو پڑا۔ اسے وہ سب یاد آنے لگا۔ وہ دن جب ماں بھوکی رہتی تھی، وہ راتیں جب وہ اس کے لیے جاگتی تھی، وہ لمحے جب اس نے اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ اور آج وہی ماں اکیلی، بیمار اور بے سہارا تھی۔
ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ علی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جی اماں، کیا میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی تھی؟ یہ سن کر علی کا دل ٹوٹ گیا۔ نہیں اماں، آپ میری سب کچھ ہیں، میں ہی غلط تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے بچپن میں رکھا کرتی تھی۔ بس بیٹا، خوش رہو، یہ کہتے ہوئے اس کی سانسیں دھیرے دھیرے رکنے لگیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ علی کی دنیا ختم ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی قیمت نہیں جانی۔ دن گزر گئے۔ علی شہر واپس آ گیا، مگر اب اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ہر رات ماں کی تصویر دیکھتا اور سوچتا، کاش میں وقت واپس لا سکتا۔ ایک دن وہ اپنے پرانے جوتے دیکھ رہا تھا جو اس نے بچپن میں پہنے تھے۔ اسے یاد آیا وہ جوتے جو ماں نے اپنی بھوک برداشت کر کے خریدے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ماں ہوتی ہے، اور افسوس اس کی قیمت ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتی۔ سبق: ماں کی محبت بے قیمت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہر خوشی، ہر آرام، اور حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کے زندہ ہوتے ہوئے۔